حال ہے آپ سب کا؟ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر دکھ تکلیف پریشانی اور آزمائش سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی آج کا ولاگ بہت مزے کا ہونے والا ہے، آپ نے بالکل بھی اس کو سکپ نہیں کرنا۔ آج میں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گی، تو آپ نے ولاگ کو پورا دیکھنا ہے۔ جی یہ تھا شام کا ٹائم اور آج کچھ لائٹ سا کھانے کو دل کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ دال چاول سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے، تو بس اسی کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنا کام کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کروں گی کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی پر کسی اور کو یا کسی اور کی باتوں کو ہیوی نہیں ہونے دینا، جتنا ہو سکے اگنور کرنا سیکھیں، اور جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے آپ بھی ان سے ٹوٹلی کنارہ کشی اختیار کریں، ان کی باتوں کو ایسے انسنا کریں کہ آپ نے سنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ایسے لوگوں کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کیوں سکون میں ہیں۔ تو ایسے ٹاکسک لوگ ہر کسی کی لائف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا، اس کے ساتھ میں نے میٹھے میں حلوہ بنایا ہے اور ساتھ میں نے چٹنی بنا لی تھی، اور ہمارا مزے کا کھانا جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا۔ یہ جی نیکسٹ ڈے ہے، اور نیکسٹ ڈے کی روٹین اسی طرح سٹارٹ ہوئی صبح کی تلاوت گھر کے کاموں سے۔ تو جی سب سے پہلے میں نے اپنا روم سیٹ کیا ہے، صفائی میں نے کر لی تھی، اور یہ دیکھیں میرا گھر بالکل صاف ہو چکا ہے۔ صفائی کے بعد میں اپنے کچن میں آ گئی تھی، اور پھر میں نے اپنے کچن کا کام کیا۔ تو میں بات آپ سے کر رہی تھی کہ جو یہ ٹاکسک لوگ ہیں جو ہر فیملی میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے نا ان کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دینی، اور ان کی یہی سزا ہے کہ وہ اسی چیز سے جو ہیں وہ پریشان رہیں کہ آپ کیوں خوش ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو آپ نے بالکل بھی ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ تو اب یہ دوپہر کا ٹائم تھا اور کھانے کی تیاری ہو رہی تھی، اور کھانے میں پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پکایا جائے۔ تو آج میں بنا رہی تھی آلو بینگن، ٹھیک ہے۔ تو آلو بینگن کی تیاری ہو رہی تھی، یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے کہ کیا پکایا جائے۔ تو پکانے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے سے جو ہے وہ دن کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہاں آج کیا پکایا جائے۔ تو پکانے کی تیاری ہو رہی تھی، میں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے کیا پکانا ہے۔ تو جی کھانا تیار ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بات کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج کی بات جو میں ایک اور آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ نا زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ کریں کہ اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے، اس کو کتنا نوازا ہے، اور ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، کیونکہ انہی باتوں سے نا پھر اپنے گھر کا سکون ہم خود خراب کر لیتے ہیں۔ تو جو ہے نا آپ کے پاس اسی پہ اللہ کا شکر کریں اور صبر کریں۔ انسان جتنا اللہ کا شکر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سکون، ذہنی سکون۔ اپنے سکون کو جو ہے نا برباد کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہ دیں، اور سب سے پہلے اپنے سکون کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو آپ نے اپنے سکون کو جو ہے وہ کسی کے لیے یا کسی اور کی باتوں سے اس کو خراب نہیں کرنا۔ اور جہاں پر سکون کی بات آتی ہے وہاں پر میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں نماز کو ضرور شامل رکھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی زندگی کے مسائل کو ختم کر دے گا۔ تو جی گھر کی گروسری ہوئی تھی ختم، تو اس کے لیے میری یہ عادت ہے کہ میں ایک لسٹ بناتی ہوں اور چیک کرتی ہوں کہ جو چیزیں مجھے ضرورت ہوتی ہیں میں وہی چیز جو ہے وہ بائی کرتی ہوں۔ تو جی میں یہاں پہ میرے گھر کے قریب ہی یہ مارٹ ہے رائزن، یہاں سے میں جو ہے ہر مہینے اپنی جو منتھلی گروسری ہے میں وہ یہیں سے کرتی ہوں۔ تو ایک تو گھر کے قریب ہے اور آرام سے بندہ آ کے یہاں سے چیزیں جو ہے وہ لے لیتا ہے، تو اپنی ضرورت کی ساری چیزیں میں نے یہاں سے لے لی تھیں۔ یہاں پہ آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی جو ہے چھت کے نیچے وہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، اور کوالٹی وائز بہتر ہوتی ہیں۔ بندہ ادھر ادھر سے لینے کے بجائے جب یہاں سے لیتا ہے تو پتہ ہوتا ہے ایک چیز کا کہ اس کا معیار کیسا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی کوالٹی کے حوالے سے جو ہے نا بہت ہی اچھی اور معیاری ہوتی ہے۔ تو یہاں سے میں اپنی ضرورت کی جتنی مجھے چیزیں جو مجھے چاہیے تھا وہ میں نے خرید لی تھی، اور اس کے بعد ہم آ گئے تھے گھر آنے کے بعد میں نے چیزوں کو اپنی سمیٹا، کیونکہ گروسری کو سمیٹنا بھی ایک کام ہوتا ہے۔ تو گھر آنے کے بعد بھی آدھا پونا گھنٹہ چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ ارینج کرنے میں ہی لگ جاتا ہے۔
تو اسی لیے میں نے سب سے پہلے جو دالیں تھیں ان کو ان کے کنٹینرز میں جو ہے ریفل کیا، اسپائسیز کو ان کے اسپائس جار میں ریفل، اور جو اسپائسیز بچ گئے تھے نا ان کو میں نے الگ سے ایک کنٹینر میں ڈال کے ان کو سیو کر کے سمیٹ دیا تھا۔ تو اس طرح سے جی میں نے اپنی ساری گروسری جو ہے وہ سمیٹ دی۔ ہاں جی، تو کہنا میں نے یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ مہنگی چیزیں اور برانڈیڈ چیزیں ہی اچھی ہوں، سم ٹائم آپ کی لوکل اور کم بجٹ کی چیزیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو یہ میں ایک ڈش واش لیکوڈ لے کے آئی تھی، مجھے تو یہ بہت اکنامیکل لگا، اور اس کے ساتھ میں یہ کمفرٹ فیبرک کنڈیشنر جو ہوتا ہے، میں نے یہ پہلے یہ یوز کیا تھا، تو یہ 250 کی یہ تھی، 200 ml کی بوٹل تھی۔ تو لیکن اس دفعہ میں جو ہے یہ دوسرا میں لے کے آئی ہوں، اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ 1000 ml ہے، اور جبکہ اس کی پرائس جو ہے وہ 430 میں یہ مجھے پاؤچ ملا ہے، تو مجھے تو یہ بہت زیادہ اکنامیکل لگا۔ تو کہنا آپ سے یہ تھا کہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، تاکہ آپ اپنی چیزیں بھی جو ہیں آپ کی یوز ہوں، اور آپ کا بجٹ بھی جو ہے وہ اپسیٹ نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ریفل کر لیا تھا، یہ بوٹل میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ تو جی اس پاؤچ کے ساتھ میرے آرام سے 4-5 مہینے جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ تو جی میں نے اپنے سارا کچن سیٹ کر لیا تھا، گروسری سیٹ ہو گئی تھی۔ تو جی آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔